سے رب کی رحمت ہے، نینان محمد سے برس رب کی رحمت ہے، نینان محمد سے سب گناہ دھل جائے، وہ نظر جو فرمائے، سب گناہ دھل جائے، وہ نظر جو فرمائے، پاک دل یہ ہو جائے، نینان محمد سے پاک دل یہ ہوتے ہیں، نینان محمد سے پاک دل یہ ہوتے ہیں، نینان محمد سے سبحان اللہ، پاک دل یہ ہوتے ہیں، نینان محمد سے پاک دل یہ ہوتے ہیں۔ ابھی جو ہم جو کہتے ہیں قرآن حدیث کے خلاف تو نہیں ہے، قرآن حدیث کے مطابق ان کی سمجھ میں نہیں آتا، واللہ عالم کہہ دیں۔ جب آقا جی نے خود کہا تو شک نہیں کرنا چاہیے، کیا قیامت تک ساری دنیا میں ایسے دیکھتا ہوں، جناب علی فرماتے تھے کہ کفی ھذا، جیسے میری ہتھیلی میں ہر چیز ایسے دیکھتا ہوں، تو ہم کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو انہوں نے کہا۔ اب کیسے دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، ہم کو نہیں پتہ ہے، نہ پتہ چلتا ہے، نہ جن کو ہوتا ہے ان کی قسمت ہے، محسوس ہوتا ہے، یا جو دیکھتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں ان کی قسمت ہے، لیکن جب آپ نے کہا تو مان جانا چاہیے، تو اس میں اختلاف تو نہیں ہے۔ جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ آقا جی کی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ ہم یہاں کوئی بات قرآن حدیث سے ہٹ کے نہیں کہتے، یہ شعر اسی لیے پڑھتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں تو ان سے نظر رحمت مانگتے ہیں کہ ان کی نظر رحمت خدا کی رحمت ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ ان سے نظریں نہ ہٹائیں، تو آپ کی نظروں میں کچھ ہے تو خدا نے کہا نظریں نہ ہٹائیں، قرآن ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، بتائیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اگر آپ بیچ میں ہیں ہم ان کو کوئی عذاب نہیں دیں گے، بتائیں۔ انسان احتیاط کرے، یہ جو ہم باتیں شیئر کرتے ہیں یہ عقیدت کی بات نہیں ہے، یہ عقیدت سے بھی آگے ہے۔ عقیدت تو یہ نہیں بھائی اپنے عقیدہ رکھا ہے، یہ عقیدت نہیں، حقیقت ہے ہی ایسے۔ جب آپ نے کہہ دیا اور صحیح حدیثوں میں کہہ دیا، مان لیا ہم۔ اب جو لفظ دوسرے استعمال لوگ کرتے ہیں، حاضر ناظر، وہ نہیں کرنا چاہیے، حاضر ناظر اللہ ہے۔ اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو پھر اس میں تعویل کریں کہ اللہ ان کو دکھاتا ہے، اسے دیکھتے ہیں، ورنہ اس کو چھوڑ دیں، حدیث تک ہی رہیں، جیسے حدیث میں ہے رب کا لفظ قرآن میں ہے جی، بادشاہ کے لیے استعمال کیا، خدا نے بھی اس کی تائید کی، اس کو ذکر کیا، فَاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ، رب تو اللہ ہے، وہ کوئی بادشاہ رب تو نہیں ہو گیا تھا، جن کو یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتائی تھی کہ ایک تو تم میں سے سولی چڑھ جائے گا اور ایک بچ جائے گا، جو بچ جائے گا اس کو کہا تھا ہمارا تذکرہ کرنا کہ تمہارے جیل میں ایک مظلوم آدمی ہے، فَاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ، رب کا لفظ تو بہت بڑا ہے، رب اللہ کو کہتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم تعویل ہے کہ اللہ رب ہے، لیکن یہ رب ہے تم کو پالتا ہے، وسیلہ ہے، اس وجہ سے۔ تو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئے تو چھوڑ دے انسان، رب کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا، فَاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ، ہمارا ذکر کر، فَانْسَاهُ الشَّيْطَانُ
ذکر ربی فلبث فی السجن بضع سنین، تو چند سال ان کو اور دیر ہو گئی، وہ بھول گیا۔ تو رب کا لفظ قرآن میں آیا ہے۔ تو یہ ایسی چیزوں میں نہ پڑھیں آپ، لیکن قرآن میں بھی آیا نہیں آیا تو ظاہر ہوتا ہے مطلب اس کا نیت پر ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کہ یہب لمن یشاء ذکورا و اناثا، جس کو اللہ چاہے اولاد دے، لڑکی دے لڑکا دے، یہ آیا نہیں آیا کہ اللہ ہی دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ کیا ہے، جبریل نے کیا کہا، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں آیا ہوں تجھ کو ایک اچھا سا لڑکا، نیک سا لڑکا دے دوں۔ ایسے کیوں کہ اللہ دیتا ہے، مطلب تھا میں وسیلہ بنوں گا۔ تم کو اللہ ہی چیزیں دیتا ہے نا، لیکن تم کہتے ہو فلانے نے دیا، فلانے نے دیا، تو تمہاری نیت میں فلانے نے دیا اور سبب بنا دیا اللہ ہی ہے نا۔ تو یہ نیت پر بھی ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات انما الاقوال بالنیات، یہ بھی تو آقا نے کہا ہے۔ تو اسی احتیاط، جو چیز سمجھ میں نہ آئے چھوڑ دیا کریں، چاہے وہ قرآن میں ہو، حدیث میں ہو۔ توقف، جس نے توقف کیا اس پہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، خدا نے بہت بڑی مصیبتوں سے اس کو بچا لیا۔ کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تردد میں ڈالے، سوچ میں ڈالے، شک میں ڈالے، اس کو چھوڑ دے، مت پڑھ۔ رحمت للعالمین ہے نا کہ تم مت پڑھو اس میں۔ یہ بیچ میں پڑھ کے مولوی دوسروں کو بھی ڈبوتے ہیں، بعض مولوی صنم ہم ڈوبے تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو ہم تو اس چیز سے دور ہو گئے بھائی۔ تو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت دیکھنی ہے، ہاں جی، تو وہ اختلاف میں کبھی نہ جائے، اختلاف سے بچے۔ اس لیے اس سے آقا نے ڈرایا بھی ہے کہ ہلاک ہوتا ہے آدمی۔ انما اہلک من قال قبلکم کثرت السؤال وقیل و قال، جب آقا نے کہا ہلاک ہوتا ہے، پھر ہلاک ہوگا نا، تو پھر نہیں پڑھنا چاہیے نا۔ تو پھر ان چیزوں سے بچت کریں۔ کوئی بھی مسجد و نماز پڑھ لے، کوئی بھی عالم و اختلاف کی بات نہیں کرنا، اس کا احترام کرنا ہے، سننی ہے بات۔ جہاں وہ اختلاف کی بات کرے، ہاں جی، لڑانے کی بات کرے اور دلوں میں فرق ڈالے، اس عالم کوئی بھی اس کی بات نہیں سننی ہے۔ اس سے نبی کریم کا طریقہ اس نے چھوڑ دیا، وہ تم کو مصیبت میں ڈالے گا۔ اور ہم نے کسی کی بات بھی ہونی ہے، سوچ کے چلنا ہے۔ اگر نہیں سوچنا ہے تو جناب عالی نبی کی بات کو نہیں سوچنا، اندھا ہو کے چلنا ہے۔ اندھا ہونا تو حضرت محمد مصطفیٰ کے پیچھے، اور کسی کے پیچھے اندھا نہیں ہونا ہے۔ چلیں، پاک دل یہ ہوتے نینان محمد سے، پاک دل یہ ہوتے طریقت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں سارے زمانے میں، ہر زمانے میں خدا نے کرم کیا ہوتا ہے۔ قسمتیں خدا کہہ رہے ہماری تمہاری قسمت ہے۔ کبھی وہ دروشی پڑھتے ہیں، کبھی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ نماز میں حضرت محمد مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، بتاؤ سبحان، نماز میں ان کی نماز میں قسمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے ایسے واقعات ہم کو تم کو بھی نصیب ہو۔ درود پڑھتے دیکھ لیتے ہیں، اچانک دیکھ لیتے ہیں، اچانک جس حال میں ہوتے نظر آتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یا کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، تو بتاؤ اس کی کتنی قسمت ہے، اس کا کتنا عقیدہ مضبوط ہو گیا ہوگا، وہ کتنا خوش قسمت انسان ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم ان کے بنیں گے تو یہ جو سی سوال جواب وہ خود ہی رفع کر دیں گے کہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جو دیکھنا مجھے دیکھ لو، کیا چاہیے تم کو، کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے۔ لیکن یہ ان کے لیے ہے جو ادب سے رہتے ہیں، اختلاف نہیں کرتے۔ ہاں، اختلاف نہیں کرتے۔ جو اختلاف کرتے ہیں ان سے نعمتیں چھین جاتی ہیں، مصیبت میں پڑ گئے نا اختلاف میں۔ اختلاف بہت بری چیز ہے، اس کو ہلاکت کہا ہے آقا جی نے، اہلک من کان قبلکم کثرت السؤال وقیل و قال، کہ ایسے مت کرو، پہلے لوگ ایسے ہی ہلاک ہوئے تھے۔ علم کی تہہ کو کوئی پہنچا ہے؟ اور ظاہری علم کو نہیں پہنچا تو دوسرے علم کو کون پہنچ سکتا؟ جس کی جتنی سمجھ میں آ گئی، باقی چھوڑ دو، اللہ عالم، بس ختم۔ تو کیا ضرورت ہے اتنی مشقت میں، مصیبت میں، بحث میں پڑھنے کی؟ بس سیدھا سادہ دین ہے۔
اور کہا جی ان کا میں آسان دین لے کے آیا ہوں. اب دین کتنا مشکل ہے. ایک آدمی مسلمان ہونے لگے اس کو تو مصیبت پڑ جائے گی. بریلی کے پاس جائے گا کیا کہ دیوبندی کافر ہے. دیوبندی بھی جائے گا کیا کہ یہ شیعہ کافر ہے. شیعہ کے پاس جائے گا کیا کہ یہ کافر ہے. وہ کہ جی سارے کافر اکٹھے ہوئے ہیں میں مسلمان کہاں ہوں. اب بتاؤ اس کو اب کیسے مسلمان کیا یار تم لوگوں نے بھی کھچڑی پکا دی ہے.